دعائیں گائیں گے، پروسیس کریں گے. جاوے تے جان چلی جاوے، میرا ایمان نہ جاوے، جے کدی موت بھی آوے، یسو دیاں باواں وچ آوے، جے کدی موت بھی آوے، یسو دیاں باواں وچ آوے. جاوے تے جان چلی جاوے، میرا ایمان نہ جاوے، جے کدی موت بھی آوے، یسو دیاں باواں وچ آوے، جے کدی موت بھی آوے، یسو دیاں باواں وچ آوے. یسو میری زندگی کدے نہ ڈراں گا، یسو میری زندگی کدے نہ مراں گا، میں نہ ڈراں گا، ایمان رکھاں گا. سارے کہیں گے میں نہ ڈراں گا، ایمان رکھاں گا. ایک بار پھر سے، میں نہ ڈراں گا، ایمان رکھاں گا، ایمان رکھاں گا، ایمان رکھاں گا. گائیے ایمان رکھاں گا، ایمان رکھاں گا. یسو دا سپاہی ہاں ضرور لڑاں گا، یسو دا سپاہی ہاں ضرور لڑاں گا، میں نہ ڈراں گا، ایمان رکھاں گا، میں نہ ڈراں گا، ایمان رکھاں گا. آرے انال جو چیرے گئے، آرے انال جو چیرے گئے، گھرے ایمان دے ہو گئے، گھرے ایمان دے ہو گئے. موت جو للکار گئے، پھر صدا یسو دے ہو گئے. موت جو للکار گئے، پھر صدا یسو دے ہو گئے. یسو میرے نال نال، یسو میرے نال نال، کدے نہ ڈراں گا. یسو میرے نال نال، کدے نہ ہراں گا، میں نہ ڈراں گا. کہیں گے ایمان رکھاں گا، ایمان رکھاں گا، ایمان رکھاں گا. یسو میری زندگی، یسو میری زندگی، یسو میری زندگی کدے نہ مراں گا، میں نہ ڈراں گا، ایمان رکھاں گا، میں نہ ڈراں گا، ایمان رکھاں گا. خدا دے وچ اسماناں تے، تخت اودے نوں تکدا رہاں، تخت اودے نوں تکدا رہاں. جدھر بھی میں جاواں گا، لگا کے رکھاں گا میں نظراں. جدھر بھی میں جاواں گا، لگا کے رکھاں گا میں نظراں. آج وقت ہے کہ ہم کرونا چھوڑ کے کرونا کہنا شروع کریں. ڈو سم تھنگ، کچھ کریں ہم. اور وہ کرنا کیا ہم نے اپنی نگاہیں اپنے خدا کے اوپر لگا کے رکھی. جب میں نے پہلے شروع میں کہا، جب تک آپ طوفان کو دیکھتے رہیں گے آپ ہمیشہ شکست خوردہ رہیں گے. لیکن جب آپ آسمان کے خدا کو دیکھنا شروع کریں گے
طوفان آپ کے لیے راہیں ہموار کرنا، طوفان آپ کے لیے راہیں ہموار کرنا. یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے بلکہ خدا کے روح سے ہو جائے گا. آمین. آسمانات خدا دربی میں جاواں گا لگا کے لگا کے رکھاں گا میں نظراں یسوع دا سندیش میں یسوع دا سندیش میں ضرور کھڑاں گا میں نہ ڈراں گا ایمان رکھاں گا او میں نہ ڈراں گا ایمان رکھاں 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 گا یسوع میری زندگی یسوع میری زندگی کدے نہ مراں گا میں نہ ڈراں گا ایمان رکھاں گا میں نہ ڈراں گا ایمان رکھاں گا. سب مل کر کہیں گے ایمان رکھاں گا 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 ایمان رکھاں گا. یسوع دا سپاہی ہاں یسوع دا سپاہی ہاں ضرور لڑاں گا میں نہ ڈراں گا ایمان رکھاں گا میں نہ ڈراں گا ایمان رکھاں گا میں نہ ڈراں گا آمین. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. میرے سے زیادہ آواز ہے آپ کی؟ ہے طاقتی نہیں. ہاللویا ہاللویا. یہ ہے نہ ڈرنے والی آواز. ٹھیک ہے، جو ڈرنے والی آواز ہوتی ہے وہ ذرا دب کے نکلتی ہے، کھل کے نہیں نکلتی. پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ. اچھا یہ اس سے شرماتے نہیں ہیں. لائیو جا رہے ہیں تو آپ ذرا اپنی پرفارمنس میں دیں، جو اندر ہے اس کو باہر آنے. ٹھیک ہے، کھل کے پرستش کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ایڈ کیے ہوئے نا تاکہ اور لوگ بھی اس پرستش میں اور عبادت میں شامل ہو جائیں. پریز دی لارڈ. ایمان رکھاں گا میں نہ ڈراں گا، یہ ہمارا پیشن ہونا چاہیے. اس ایمان سے ہم نے آگے بڑھنا ہے بڑھنا ہے. جاوے تے جان چلی جائے اور کہ ہمیں نہیں کھانا ہے. کرونا سے نہیں مریں گے تو کسی اور چیز سے مر جائیں گے. مر تو جانا ہی ہے. بڑی بات یہ ہے کہ ہم جب بھی مریں آسمان کی بادشاہی میں داخل. بڑی بات یہ ہے کہ یہ بدن تو ختم ہو لیکن آسمان کی بادشاہی کی ایشورنس ہم سے ختم ہو. جب بھی ہم جائیں ہم دوسری موت میں داخل نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. پریز دی لارڈ. ہمارے درمیان بھائی نعیم ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ ان کو جانتے ہی ہوں گے. خدا نے بہت اچھی برکت دے رکھی ہے اور پرستش کا ایک زبردست توڑا اور بڑی اچھی میوزک کی سینس اپنے بندے کو دی ہے. تو خدا ان کا شکر ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان ہیں. اور ہم لوگ پلان یہ کر رہے تھے کہ آج ورشپ وہ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم کلام کو سنیں گے، لیکن اب پانی کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ آئے ہیں. تو بہت ساری پرابلمس ہمارے ارد گرد ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ آئے ہیں تو ہم پرستش کا کچھ حصہ گزاریں گے. اور میں چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں. اور میرا خیال ہے بہن بھی ساتھ پرستش کرتی ہیں، ان کے کریں گی. آپ کی مسز بھی ساتھ پرستش کریں گے. تو آپ دونوں ادھر آ جائیں، میں ادھر چلا جاتا ہوں تھوڑی دیر. جتنی رینج بن جائے اس میں
سو آئے ہم تالیوں کے ساتھ بھائی نہیں ادھر میں آپ سب کی سلامتی ہو. تمام لائیو حضرات جو عزیز خداوند کے جو پیارے خداوند کے مقدس لوگ جو اس وقت خداوند کو اور خداوند کی باتوں کو ویلکم کر رہے ہیں، ان سب کو میری طرف سے سلام. اور آئے ہم خداوند کے تخت کو محسوس کریں، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں. انیس بھائی نے بہت اچھی پرستش کی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ان کی پرستش کے وسیلہ سے اس ٹائم خداوند یہاں پر موجود ہے، اور ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے مزید آگے پرستش کے لیے. ہم ایک کورس گائیں گے.
मोहब्बतों का दरिया बहा दे, तृष्णा लबों को पिला दे, मेरे महबूब मेरे मसीहा, तू मुझको रुका मसा दे, मेरे महबूब मेरे मसीहा, तू मुझको रुका मसा दे, मुझको रुका मसा दे, अपना तकदीर लगा दे, ईमान लगा दे, मेरे महबूब मेरे मसीहा, तू मुझको रुका मसा दे, तू मुझको रुका मसा दे, तू मुझको रुका हमें आज मौका है कि हम अपनी तमाम गुजरी हुई बख्शिशों को, खुदावंद की उन तमाम जो उसका जो हम पर फजल है, जो आज तक हम उस खुदावंद ने हमारे लिए किया है, उसको हम अपने खादम के साथ, अपने अज़ीज़ों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आज खुदावंद का रूह खुश हो, खुदावंद खुश हो कि मेरे बंदा ने मुझे याद रखा। आज हम तमाम गवाहियों को जो हमारी ज़िंदगियों में है, आज से हम तहैया करेंगे, आज से हम अहद करेंगे कि आज के बाद हम अपनी तमाम गवाहियों को अपने रिश्तेदारों, अपने कुलीग्स के साथ शेयर करेंगे, ख़ास तौर पर अपनी फैमिली के साथ, ताकि हमारी फैमिलियाँ मजबूत हों। आज हम कलाम की गवाहियों को याद करेंगे कि खुदावंद ने मुझे शायरी के तौर पर अता की हैं। छू के पल्ला दया जे मेरे गई पल्ला दाज मैनू मिल गई नजात, छूके पल्ला दाज मैनू मिल गई नजात, छूके पल्ला दाज मैनू मिल गई नजात, ने मादे विच बदले ने बुने हालात, ने मादे विच बदले ने बुने हालात, छूके पल्ला दाज मैनू मिल गई नजात, छूके पल्ला दाज
समय मौत दी विच मठी दे कैद होई समय मौत दी विच मठी दे उन्हें आखिया है मरी नहीं जे बस सुती जे उन्हें आखिया है मरी नहीं जे बस सुती जे एक हुक्म ने जिंदगी दी दित्ती सौगात एक हुक्म ने जिंदगी दी दित्ती सौगात उन्हें पाली विच बड़े हालात मिल गए नजात मिल गई नजात मफजूज सा होया मैं बिस्तरा सी मलेरा मफजूज सा होया मैं बिस्तरा सी मलेरा छत पाड़ लोका मैनू यसू अगे कल्लेया छत पाड़ लोका मैनू यसू अगे कल्लेया उन्हें वेख के ईमान कीते सारे पाप माफ उन्हें वेख के ईमान कीते सारे पाप माफ उन्हें काजे विच बदले ने गुने हालात उन्हें पल विच बदले ने गुने हालात छुके पल्ला ओदा अज मैनू मिल गए नजात छुके पल्ला ओदा अज मैनू मिल गए नजात मैनू कीता सी कवार डाडा जंगलां दे विच मैनू कीता सी कवार डाडा जंगलां दे विच मैं सा जकड़िया बूजी दियां संगलां दे विच मैं सा जकड़िया बूजी दियां संगलां दे विच हल सूरां विच लश्कर कीता मैनू पाक हल सूरां विच लश्कर कीता मैनू पाक ने पाले विच बदले ने मुने हालात ने पल विच बदले ने मुने हालात छुके पल्ला ओदा अज मैनू मिल गए नजात छुके पल्ला ओदा अज मैनू मिल गए नजात ने पल विच बदले ने मुने हालात ने पल विच बदले ने मुने हालात छुके पल्ला ओदा अज मैनू मिल गए नजात छुके पल्ला ओदा अज मैनू मिल गई नजात मैसेज के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद खुदा की खाम। हम गाएंगे वो खुदा है वो खुदा है वो खुदा है वो खुदा है नामुमकिनात का बदल देता है मुश्किल हालात का वो बदल देता है मुश्किल हालात का वो खुदा है वो खुदा
کر یہ سورج چاند ستارے دریا چشمے سبزے اور اونچے پروت سارے دریا چشمے سبزے اور اونچے پروت سارے اس کے کہنے پر سب دیتے ہیں للکار اس کے کہنے پر جب سب دیتے ہیں للکار سامنے سے گر جاتی ہے یہ رکی دیوار سامنے سے گر جاتی ہے یہ رکی دیوار وہ خدا ہے وہ خدا ہے وہ خدا ہے وہ خدا ہے سب کاملات کا وہ بدل دیتا ہے مشکل حالات کا وہ بدل دیتا ہے مشکل حالات کا پیاس رکھے جو اپنے دل میں پاس یسوع کے آئے پیاس رکھے جو اپنے دل میں پاس یسوع کے آئے دریا روح پاک کا اس پر رواں ہو جائے دریا روح پاک کا اس پر مہر رواں ہو جائے وہ خدا ہے وہ خدا ہے وہ خدا ہے وہ خدا ہے آب حیات کا وہ بدل دیتا ہے مشکل حالات کا وہ بدل دیتا ہے مشکل حالات کا وہ خدا ہے وہ خدا ہے وہ خدا ہے وہ خدا ہے ناممکنات کا وہ بدل دیتا ہے مشکل حالات کا وہ بدل دیتا ہے مشکل حالات کا Praise the Lord. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں گے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کے لیے خدا کو حضور جھکیں گے. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں کے ساتھ آپ دعا کر سکتے ہیں اتنی ہی عمدگی کے ساتھ آپ خدا کے کلام کو سن اور سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ مانگیں گے نہیں ملے گا نہیں, کہیں گے نہیں آپ کے ساتھ بولا نہیں جائے گا. ایزیٹیشنز, شرمانا, خاموش رہنا آپ کی برکتوں کو روک دیتا ہے. اس لیے کہیے اسے تاکہ وہ آج اپنی برکت کو آپ کے لیے جاری کرے اور اسے کہیں مجھ سے بول اور ہم کلام.
तेरा कलाम मुझे ताज़ा करे, तेरा कलाम एक बार फिर से मुझे इनकरेज करे और मुझे मेरे ताल्लुक से बताए कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों मसीही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए है। मेरे ईमान को कलाम से मजबूत कर दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो आप तमाम लोगों के लिए मैं खुदा के हुजूर में दुआ करूंगा और आप अपने लिए दुआ करें ताकि खुदा का कलाम आज हमसे बोला जाए और हमें मिले और हम खुदा के कलाम से बरकत पाएं। तमाम देखने के लिए जो लाइव हमें देख रहे हैं, बाद में रिकॉर्डिंग को देखेंगे, तेरे हुजूर में आता हूँ मालिक। मेरा ईमान है कि प्रस्तुत में तूने हमें भरपूर किया है और तूने हमें ताज़ा किया है ताकि हम तेरे कलाम को सीख पाएं और सुन पाएं। सो आज है खुदा, जब हम तेरे कलाम को सुने, ये वक्त हो जिसमें कि तेरा कलाम हमें ईमान, उम्मीद और मोहब्बत में और मजबूत कर दे, कायम कर दे। हम और ज्यादा तेरी समझ में आगे बढ़ सकें। तेरे कलाम के सबब से हम अपने मनसब को जान पाएं, हम ये जान पाएं कि तूने क्यों हमें जमीन पर रखा है और आज इस वक्त में मसीही का क्या किरदार है। सो हमें अपने कलाम से समझा, गाइड कर, रहनुमाई बख्श दे। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल के ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे। ऐ मेरी जान और मेरे फिदिया देने वाले यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे आज शुभ, और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबों के लिए, खास तौर पर जो लाइव हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं और जो बाद में इसको देख पाएंगे। खुदा उनका शुक्र करते हैं। खुदा ऐसे ज़बरदस्त मीडियम्स अवेलेबल नईम आज हमारे दरमियान थे, उनकी अहलिया हमारे दरमियान थी और उन्होंने बड़ी अच्छी खूबसूरत प्रस्तुत की है। सो चंद लम्हों के लिए हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि मैं कौन हूं, मेरी क्या हैसियत है। खुदा का कलाम हमें किस तरह से गाइड करता है। सो सम अमेजिंग फैक्ट या अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट अस, हम क्या हैं, इस दिलचस्पी से भरी हुई चीजें कुछ हम सीखेंगे। सो आज के इसको आप कोई भी टॉपिक दे सकते हैं कि आप अपने ताल्लुक से क्या जानते हैं। यू आर अमेजिंग क्रिएचर, आप में खुदा की सांस चलती है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आप खुदा के इमेज पर हैं, खुदा ने आपको अपनी सूरत और शबीह बख्शी है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। एक आयत पढ़ लेते हैं और फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ देखिएगा, खरूज की किताब में से उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगा। खरूज की किताब 3रा बाब और उसकी 11वीं आयत। यूं लिखा है, मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं। खुदा ने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा और इसका कि मैंने तुझे भेजा है, तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। खुदा के कलाम के वसीला से खुदा हमें बरकत दे। आगे जाके फिर खुदा उनको अपने नाम का इंट्रोडक्शन भी देता है कि
who am I, میں کون ہوں. So خدا کہتا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں. اب سینیریو اگر دیکھیں, سچویشن کو ذرا اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں, سچویشن کیا ہے. اس وقت کی سپر پاور مصر, اس وقت کی سب سے بڑی فوج مصری, سب سے پاورفل حکمران فرعون, رتھ موجود ہیں, اختیار موجود ہے, اور جیسے ہم کہتے ہیں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی, کوئی پتہ نہیں ہل سکتا فرعون کی اجازت کے بغیر. اور موسیٰ کیا ہے؟ موسیٰ وہ ہے جس کو 40 سال قبل مصر سے ملک بدر کر دیا گیا تھا, اس کو بیابان میں چھوڑ دیا گیا تھا کہ یہ وہاں پر مر مٹ جائے گا. سچویشن, صورتحال یہ ہے. اب 40 سال کے بعد خدا اسی سے جو اصل میں فرعون کا مجرم ہے, مصر میں اس پر ایک کیس چلا تھا, اور وہ اس کیس, اس مقدمہ کی پاداش میں وہاں سے نکال دیا گیا تھا, اور اب اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے مصر کے اندر. اس کو خدا کہہ رہا ہے تو جا, اور جا کر کیا کرنا ہے تو نے میری قوم کو, اور قوم کوئی 2-4 بندے نہیں ہیں کہ جا کے ایک چلو سوکھا کام ہے, ٹھیک ہے. موسیٰ کے پاس یہ ٹارگٹ ہوتا نا, کوئی 10 بندے وہاں پر ہیں تو ان کو وہ کوئی پلان کرتا, وہ چھپ چھپا کے وہاں سے نکل آتا. بھائی لاکھوں کی بھیڑ ہے, ایک مجمع ہے جس کو لے کر وہاں سے نکل, اور کس نے کرنا ہے؟ ایک موسیٰ نے, جس کی حیثیت نہیں ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس فوج نہیں ہے, جس کے پاس کوئی ملک کی حکمرانی نہیں ہے, تنہا ایک شخص اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ, اس وقت کے سب سے مضبوط فرعون کے ساتھ اور اس کی فوج کے ساتھ, اور اس کو وہاں سے نکال کے لانا. سینیریو سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں؟ Yes. تو پھر بنتا ہے کہ یہ موسیٰ خدا کو یہ لفظ کہے. 11ویں آیت, موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ Praise the Lord. میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں؟ خدا ذرا وہ بات کر جو ہضم ہو جائے مجھے. میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو نکال کر لے آؤں؟ مشکل کام. اگر میں اس کے لیے لفظ مشکل کی جگہ ناممکن لفظ یوز کروں تو وہ زیادہ سوٹیبل ہو جاتا ہے. امپاسبل. پہلی بات کہ اگر تو میں موسیٰ کے سامنے چلا گیا تو وہ تو شاید میں وہیں پہ وہ اس مقدمے کے اندر ہی میں پھنس جاؤں اور مجھے اور کچھ کرنا ہی نہ پڑے. وہ تو میرا دشمن ہے. اگلا ٹاسک تو امپاسبل ہے, میں نکال پاتا ہوں. لیکن آج صبح میں آپ کو جو بات سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو باری کے اندر لکھا ہے, اس کا پہلا حصے کے اوپر صرف ہم بات کریں گے. خدا نے کہا, خدا نے کہا میں, کیا لکھا وہاں پہ؟ ضرور تیرے ساتھ رہوں. آمین. یہ ہے خدا کی اتھارٹی, یہ ہے خدا کی گارنٹی جو آپ کے ساتھ رہتی ہے. وہ کہتا ہے اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف؟ Yes, hallelujah. اگر خدا آپ کی سائیڈ پہ کھڑا ہے تو کون ہمارے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ اگر خدا ہمیں
کوئی اور پاور ہمارے ساتھ بندے کے سامنے جھکنے سے خدا کے سامنے جھکے. حالات کے سامنے رونے سے بہتر ہے خدا کے سامنے روئیں, کیونکہ حالات خود میں نہیں بدلتے. ابسام, حالات خود میں نہیں بدلتے. آپ کا خدا جب تک ان کو نہیں بدلنے کے لیے کہے گا وہ نہیں بدل سکتے. اس لیے جو لوگ حالات کے سامنے روتے رہتے ہیں, میں نے ان کو بوڑھے ہو کر مرتے دیکھا ہے, حالات نہیں بدلے. لیکن جو شخص یہ گر جان جاتا ہے کہ میرے حالات کو میرا خدا بدل سکتا ہے, وہ پھر خدا کے سامنے جھکتا ہے, اور پھر حالات اس شخص کے سامنے جھک جاتے ہیں. ہاللویا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, اگر آپ خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں تو خدا آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اور جب خدا آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اور آپ کے خلاف کھڑا نہیں رہ سکتا. صرف جھکنے کی پرابلم, اور یہ بڑا مشکل ہے. دیکھیے, اگر آپ کی نظر سے بھی گزرے, صدرک میثق اور عبدنجو کو جب کہا گیا کہ تم نے اس اسٹیچو کے سامنے جھکنا ہے, اور وہ بڑا خوبصورتی سے اس کو فرمایا گیا ہے, سارے لوگ, پوری مملکت سب جھکے ہوئے ہیں اور وہ تین تنہا وہاں پر کھڑے. جب سارے جھکے ہوئے ہوں تو ان میں کھڑے رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک دم سے آپ نظر میں آ جاتے ہیں. جب سارے خوف زدہ ہیں تو آپ اکیلے جب خوش پھرتے ہیں, نہ ڈر پھرتے ہیں, تو آپ ان سارے لاکھوں کے مجمع کے اندر اکیلے نظر آ جاتے ہیں شیطان کو. تو آپ کو ٹارگٹ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن خوشخبری یہ ہے, بڑی نیوز یہ ہے ہمارے لیے, خدا آج ہمیں کہہ رہا ہے میں ضرور, شیورلی, ڈیفینیٹ ہے. یہ بھی سینٹینس ایسے بھی پورا ہوتا ہے نا, میں تیرے ساتھ رہوں گا. اس نے کہا میں تیرے ساتھ رہوں گا. خدا اس کے اوپر زور دیتا, میں ضرور تیرے ساتھ رہوں. یہ کسی چیز کو زیادہ پختہ ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. آج آپ کے لیے بھی یسوع مسیح نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں, دیکھ میں دنیا کی انتہا تک تیرے ساتھ. میں اس یسوع کو جانتا ہوں جو کوڑیوں کو جا کر چھوتا تھا. شفا ہوتا شفا پاتا. بھی وہی کام ہوتا. کچھ نہیں ہونا, اور اگر یسوع رہے گا تو پھر بھی وہی ہونا ہے. کوئی بیماری, کوئی وبا, کوئی موت کا اثر آپ پر نہیں رہ سکتا اگر یسوع آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ضرورت ہے ہم یسوع کے ساتھ ساتھ موو کرنا سیکھیں. آج پرابلم یہ ہے ہم ڈرے اور سہمے بیٹھے ہیں, اور ہماری زبان پر موسیٰ کی طرز کا ایک لفظ موجود ہے, میں کون ہوں. ہمارے وزیر اعظم ہر دوسرے دن خطاب فرما رہے ہیں, اور ان کی سپیچ کی جو کور لائن ہوتی ہے, بیسک لائن ہوتی ہے, وہ یہی ہوتی ہے, او بھائی ہم کون ہیں. یہاں پہ امریکہ کے ساتھ یہ ہو گیا, وہاں یہاں پہ یو کے اس طرح سے پھنسا ہوا ہے, اٹلی کے ساتھ, وہ یورپ پھنسا ہوا ہے. ہم کون ہیں؟ تو ہم کمپیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ. ہم کون ہیں؟ ایمانداروں کے لیے میرے پاس لفظ ہے, مسیحیوں کے لیے آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جن کے پاس یہ گارنٹی ہے, جن کے پاس یہ ایشورنس ہے, یسوع مسیح ہر تکلیف میں, ہر مصیبت میں ہمارے ساتھ موجود ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟
ہم کیا اور بنی اسرائیل کو مصر میں سے نکالا. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف اپنے آپ، ہم بچ گئے ہیں. موسیٰ اگر بچ گیا تو کہ خدا میں بڑی مشکل، پہلے ہی بچے ہیں، سال ہو گئے مینوں، میں ایتھے کڈن دیا تے مینوں بس ایتھے ہی ٹکیا رہن دے. تو موسیٰ کے لیے کیا ہوگا؟ الٹیمیٹ کیا کرے گا؟ اگر وہ وہیں پر بھیڑ بکریاں چراتا رہتا اور کتنے سال زندہ رہ لیتا؟ اور 20 سال 30 سال 40 سال زندہ رہ لیتا. ٹھیک ہے، شاید 120، ابھی 120 میں وہ مرا، 120 ہی ہوتی اس کی، لیکن اس کا نام نہیں کی بات. ایک زبردست نبی، وہ ایک نجات دہندہ کے طور پر نظر نہیں آتا. ہم تک نہ پہنچ، وہ خدا کے ساتھ 40 دن کی باتیں نہیں کر پاتا، وہ شریعت کو نہیں لے کر آ پاتا. اگر وہ وہیں پر انکار کر دیتا، خدا سوری میں اتنے کمفرٹیبل ہاں، میں اگے بڑا اتوں مصیبتاں جو نکل گیا ہیں، سو پلیز اسٹاپ. آج کے مسیحی کی پرابلم یہ ہے، ہم جہاں پر ہیں ہم اپنے کمفرٹ زون کے اندر رہنا چاہتے ہیں اور اس سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں. لیکن آپ میں سے ہر ایک شخص اس کام کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے. ہمیں جانا ہے اور غلام، مصر کا مطلب کیا ہے؟ غلامی میں سے خدا کے لوگوں کو نکال دینا. ہم تو محفوظ ہیں، ہمیں انہیں بھی محفوظ کرنا ہے. یہ ہمارا کام ہے، ٹاسک ہے، ہمیں آج یہ کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو مر تو ہم نے جانا ہی. جتنے بھی سال ہمارے پاس ہیں، خدا اپنے پرومسز کو رد نہیں کرتا، وہ ہمیں دیتا بھی رہے گا. خدا ہمیں شادمانی بھی بخشے گا، اور جب تک ہماری ایج ہے وہ شاید وہ بھی پوری ہو جائے، ہم زمین پر قائم رہیں. لیکن وہ کام، وہ ریوارڈز جو ہم آسمان پر اچیو کرنے کو ہے، وہ نہیں ہم کر پائیں گے. ہم آسمان کی بادشاہی کے اوپر ہم اپنے اس گھر کے لیے شاید کمپرومائز کر جائیں گے جو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم نیم تو بہت اچھا گاتے ہیں. ٹھیک ہے، مینو تو وہ والے سورے نہیں میرے کو لگتے کمپیریزن. ٹھیک ہے، بھائی جمشید تو بڑا اچھا میڈیکل کو سمجھتے ہیں، وہ تو بڑے ایفیشینٹ ہیں اپنے کام میں. میں انہاں ورگا نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں ہو سکتے. وہ ان کی ماں جو ہے بچوں کی، وہ بڑی اچھی کیئر کرتی ہے، میں ان کی ماں نہیں ہے. وہ بڑا اچھا پڑھا لکھا شخص ہے، میرے پاس تو اتنی پڑھائی نہیں ہے. میرے اچھا ہے، میں ویسا باپ نہیں ہوں. وہ اپنے بچوں سے نہیں ہوتی کمپیریزن. ہم سارے اپنا کمپیریزن دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. میں کسی کے ساتھ نہیں بنتا. آپ سنگل شخص کے لیے، بھائی نعیم میرے سامنے بیٹھے ہیں اس لیے انہی کی بار بار بات کر دیتا ہوں. بھائی نعیم کے لیے خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ جمشید بھائی سے جو سانسیں بچیں گی وہ ان کے اندر میں ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور بھائی عمران کو اپنا امیج دے کے عمران بھائی کے امیج میں سے ان کو بنا دیا. خدا نے ایسا کیا؟ آپ میں سے ہر شخص انڈیویجولی خدا کے امیج پر ہے. میں خدا کا ڈائریکٹ امیج اور خدا کے نتنوں کا دم ڈائریکٹ اپنے اندر رکھتا ہوں. خدا کی نظر میرے ڈائریکٹ کے اوپر ہے. یہ نہیں خدا نے میری جگہ پہ بنائی ہوئی ہے صورت اپنی ہتھیلی میں نعیم بھائی کی، اور خدا جب نعیم کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو نظر آتا ہے انیس. نہیں، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ. ہم امیزنگلی، ایک ریفرنس میرے ساتھ دیکھیے گا.
جب میں بار بار اس کو کہہ رہا ہوں نا ہم امیزنگلی بنائیں گے. زبور کی کتاب میرے ساتھ نکالیے گا, 139واں زبور اور اس کی 15ویں آیت, 14ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں, 13ویں آیت سے پڑھ دیتا ہوں. ہاں جی 139 13ویں آیت لکھا ہے, کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا. کس نے بنایا؟ خدا نے, خدا ہی نے بنایا. سو آپ کے دل کو کسی شخص نے نہیں بنایا, سو خدا بنا رہا ہے. اچھا, رینارڈ بونکی کی ایک مجھے بڑا زبردست بات لگتی ہے, ہمیشہ مجھے یاد رہتی ہے. وہ کہتے ہیں our God is not a photocopier, he is a original God. وہ فوٹو کاپیاں نہیں بناتا, وہ ہر ایک کو اس کی ایگزیکٹ اور اوریجنل شخصیت میں تخلیق کرتا ہے. اگر انیس بنایا ہے تو انیس کی طرح کا کوئی اور نہیں بنایا. یہ میرے اندر پراؤڈ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کوئی بندے نے نہیں بنایا, یہ چائنا نہیں بنا رہا کہ کاپیاں بنا کے سٹی جائے گا. یہ خدا بنا رہا ہے. اگر چائنا بناتا تو میں آج اتنے سالوں میں ایسا نہ ہوتا, کچھ نہ کچھ میرا بگڑ گیا ہوتا ہے نا. ہم جاپانی چیزوں کی طرف جاتے ہیں. جاپانی چیزیں جو ہیں وہ ذرا کارآمد ہوتی ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں کسی سے بھی کہیں زیادہ کارآمد, اور اس کی سب سے خوبصورت شاہکار, اس کا سب سے خوبصورت فن پارہ جو اس نے بنایا ہے, امیزنگ کریچر جو اس نے وہ آپ سے پاؤں. آج تک سائنس پڑھتی اور سمجھتی چلی جا رہی ہے. آج بھی تحقیقیں جاری ہیں, آج بھی نئی نئی چیزیں وہ دریافت کر لیتے ہیں, اور ان کو سمجھ کون بخشتا ہے؟ وہی جس نے اس کو بنایا ہے. اور اتنی زیادہ سمجھ ہونے کے بعد بھی جب آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا تو آپ ڈاکٹر کو بے بس دیکھتے ہیں. ہم یہی کر سکتے ہیں. وہ پاورز جو دنیا کو ایسے وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کر دیا ہے, اب کوئی اوپر سے کوئی امداد آئے گی, وہی کچھ کر سکتا ہے. تو جہاں پہ انسان کی عقل حکمت جواب دے جاتی ہے, وہاں سے خدا کا کام شروع ہوتا ہے. اور آج صبح میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی, کوئی میرا خیال ہے کوئی 4-5 بجے کے قریب میں اٹھا ہوا تھا, پڑھ رہا تھا, تو ایک بڑی خوبصورت لائن میرے ہاتھ لگی, وہ میں نے شیئر کی فیس بک پہ, کہ جب تک دنیا کی پاورز جو ہیں کام کرتی رہتی ہیں, دنیاوی روح کام کرتی رہتی ہے, تب تک خدا کی روح کام نہیں کر پاتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں خدا کی روح کام کرے, ہمیں اپنی روح کو روکنا ہے کام کرنے سے, اپنی سوچوں کو روکنا ہے کام کرنے سے, خدا کو کام کرنے سے. فوراً سے پڑھتے ہیں, اس کو کلوز کرنے کی طرف بڑھتے ہیں. 13ویں آیت, کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا, میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی. میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں, تیرے کام حیرت انگیز ہے, میرا دل اسے خوب جانتا ہے. جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا, تو میں تجھے تیری آنکھ تھے, وہ سب تیری کتاب اس سے پہلے کہ آپ کے تعلق سے کچھ سوچا جاتا, آپ کا کوئی اس زمین پر آنے کا فیصلہ ہوتا, آپ کی ساری بایوگرافی, آپ کی جیوگرافی اور آپ کا جو کچھ بھی بایو ڈیٹا ہے, وہ سارے کا سارا خدا کے پاس A to Z لکھا ہوا ہے.
اس لیے وہ کہتا ہے جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا، کہتا ہے جو ایام میرے لیے مقرر تھے، 100 سال کی عمر، جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے ہوئے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ ابھی پہلی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے بھی نہیں آئی تھی، ابھی کسی نے کہا بھی نہیں تھا جی بدھائی ہے منڈا ہے، تب سے خدا آپ کو جانتا ہے، خدا نے آپ کو دیکھا ہے، خدا نے آپ کو صورت بخشی ہے، آئیں اس کی صورت اور اس کی شبیہ کی پرواہ کریں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ ایک امیزنگ کریچر، اپنا کمپیریزن کرنا چھوڑیں دوسروں کے ساتھ، بھائی اس کے پاس تو پیسہ ہے وہ تو کر سکتا ہے، وہ اپنے پیسے سے کر سکتا ہے، آپ اپنے خدا سے کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کے پاس تو خدا ہے، اس کے پاس تو علم ہے، وہ علم سے کر رہا ہے، آپ کے پاس علم آپ نہیں کر پا رہے، کوئی اپنے ریسورسز کو دیکھ رہی ہیں، ہم اچھا باپ کے ساتھ جڑے، بھائی ہو سکتے ہیں، پاسٹر ہو سکتے ہیں، ورشپر ہو سکتے ہیں، اگر آپ ڈائریکٹ انائنٹنگ کو ریسیو کرتے ہیں، خدا کبھی بھی میرا مسئلہ بھائی نعیم کو یا نعیم کا مسئلہ بھائی جمشید کو اس طرح سے ہمارے مسئلوں کو آگے شیئر نہیں کرے گا، ہم اپنی اوریجنل انائنٹنگ کے اندر موو کرتے ہیں، اس لیے کسی دوسرے کے ساتھ ہم خوش ہو سکتے، میں یقین کیجئے میرا دل خوش ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو ایسے گاتے ہوئے، جو میری انائنٹنگ ہے وہ میری ہے، میرے پاس جو مسئلہ ہے وہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کوئی دوسرا اس کو شیئر نہیں کر سکتا، سو جو ان کو خدا نے دیا ہے میں اس سے کیوں جیلس ہونا شروع ہو جاؤں؟ اگر خدا نے مجھے بھرپور کیا ہے تو خدا نے دوسرے کو بھی، فرق یہاں پر آتا ہے جب ہم ان توڑوں کو یوز نہیں کرتے، صرف پرابلم یہ ہے آپ میں سے ہر کوئی زبردست پرستار ہو سکتا ہے، ہم حمد کرنے کے لیے ہی تو بنائے گئے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی میری لو جی نعیم صاحب کاندے نے دے ہوئے ایڈی پیارے ہو سوٹ لگ دے، کتنے لگنے کیوں نہیں لگنے؟ کون سکھائے گا آپ کو؟ پاک روح سکھائے گا۔ آپ پوائنٹ ہو سکتا ہے، آپ دوسروں آپ کو نہیں پتا میں کر سکتے ہیں، کیسے؟ پاک روح سے جڑ جائیے، آپ دوسروں کو بڑا اچھا نسخے نکال کے دے سکتے ہیں، کیسے؟ آپ بڑے اچھے موٹیویشنل سپیکر ہو سکتے ہیں، کیسے؟ اس کے ساتھ جڑنے کی ضرورت، اور جو اس میں جڑ جاتا ہے وہ دنیا کی اپنے کمفرٹ زون سے نکلنے کی بات ہے۔ صبح اٹھتا ہے موسیٰ، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، لیکن اس میں سے نکلنا ہے، جانا ہے، بھوکے مرنا پڑے گا، فرعون کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا، اور ان کو جن کو نکالنا ہے ان کی مخالفت کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن ان سب سے اتم ایک کام ہے، وہ یہ ہے خدا نے کہا موسیٰ کو جا، یہ جو خدا کہہ رہا ہے اس کے اوپر فوکس کیجیے۔ آج کلیسیا آپ کو خدا کہہ رہا ہے جاؤ، ہمیں کرنا ہے، ہم اپنی اپنی کیپیسٹیز کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتے ہیں، صرف ہمیں ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آج کل اس بات کو بار بار کہہ رہا ہوں، 2 روٹیاں چھوڑ کے کھانا چھوڑ کے آپ نہیں مریں گے، اگر 1 روٹی پہ آ جائیں گے آپ زیادہ ہیلدی ہو جائیں گے۔ میڈیکلی کہتے ہیں آپ اگر ہفتے میں 1 دن
فاقہ کرتے ہیں نا، فاسٹنگ کرتے ہیں، تو آپ اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرتے ہیں. وہ سارے مضر مادے جو ہماری خوراک سے ہمارے جسم کے اندر جمع ہوتے جاتے ہیں، ایک دن ہمیں ضرور بھوکے رہ لینا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے، ڈیٹاکس کر لیتے ہیں، وہ ہمارے جسم سے خود بخود ہماری باڈی اس کو ختم کرتی ہے، خارج کر دیتی ہے، اور ہم پھر سے صحت مند ہو جاتے ہیں. ایسا کرنے سے اگر سال کے دنوں کے حساب سے جائیں، آلموسٹ 40 ڈیز کی فاسٹنگ آپ کی بنتی ہے 365 کے حساب سے، 40 سے تھوڑے سے کم. یہ دے کی بنتی ہے آپ کے جسم کی، آپ کو بھوکے رہنا چاہیے. تو دنوں کے لیے، اور وہ ایک روٹی آپ کسی ساتھ والے کو شیئر کر دیں، تو کیا آپ خدا کا کام نہیں کر سکتے؟ یہ مشکل کام ہے. ہم اس بھوکوں کو کھانا نہیں دے سکتے. ہم اس سچویشن میں جب ہر طرف وبا پھیلی ہوئی، ہم یہ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں، میرے خیال میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہم پورے ایل ڈی اے کو نہیں کھلا سکتے، ظاہر نہیں کھلا سکتے، لیکن ہم جو ہمارے پاس ہے. یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ یروشلم کے سارے لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یسوع نے کہا تھا جس کے پاس دو کے پاس ہے، اس پہ نہیں نظر. وہ وڈے پادری نے نہ وہ بھائی کر سکتے ہیں، اسی چھوٹے پادری ہیں. بات بڑے چھوٹے کی نہیں، بات اگلے لفظ کی ہے. پادری ہیں. پادری کا مطلب کیا؟ پدر. پدر کا مطلب کیا؟ باپ کی وہ تکلیف جو باپ کو ہوتی ہے. تو باپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ بچہ آپ کا بھوکا بیٹھا ہو تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو بڑا پیو دے کول تے بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ اپنے بچوں کو روٹی دے سکتا، میں نہیں کماندا تو میں نہیں تانوں روٹی دینی. آپ یہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. سو وہ بھی پادری ہے، آپ بھی پادری ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کا بھی وہی منصب ہے، وہ بھی وہی منصب ہے. ہاں ریسورسز کا فرق ہے. ان کے پاس آنکھوں میں سے دے رہے ہیں، آپ کے پاس صرف 100 کے حساب سے ہیں، تو آپ 100 میں سے دینا شروع کرتے ہیں. منصب تو وہی ہے، کام تو وہی ہے، کرنا تو وہی ہے. ہوں گل آ گئی جی، اچھا پادریاں لوگ گل کر رہے ہیں، ایسی بچ گئے. پطرس کے خط میں آپ جا کر پڑھیے، آپ سب اس بات سے خوش ہو جائیں گے، کہیں گے ہاں واقعی ہے، ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہے. شاہی کہن، آپ میں سے ہر کوئی شاہی کہن ہے. کاہن کیا ہوتا ہے؟ آج کے لفظ میں، آج کی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں پادری، پاسٹر، بہو، فادر. کاہن. کاہن کون ہوتا ہے؟ پاسٹر کون ہوتا ہے؟ پاسٹر ہوتا ہے خدا اور انسان کے درمیانی. خدا کی بات سنتا ہے، آگے آپ تک پہنچا. پاسٹر. کاہن کون ہوتا ہے؟ خدا اور انسان کا درمیانی. تو آپ سب کے لیے خدا لفظ کیا یوز کر رہا ہے؟ برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم. آپ ہیں، تو آپ درمیانی ہیں. تو آپ سب کا کام کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کو جا کر چھونا. ڈرنا نہیں ہے، چھونا. ان کی تیمارداری کرنی ہے، ان کو ابھارنا ہے، ایمان میں مضبوط کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، کیونکہ ہم خدا کے امیج پر بنائے گئے ہیں. ہمارے اندر خدا کا سانس چلتا ہے، ہماری دھڑکنیں خدا کے سبب سے ہیں. خدا نے ہمیں صورت بخشی ہے، اس لیے ہم سب یہ کر سکتے ہیں. وی آر امیزنگ کریچرز. آمین آمین آمین. نکلیں گے اور مصر سے، غلامی سے خدا کے لوگوں کو آزاد کروائیں گے. کیوں کروائیں گے؟ کیونکہ خدا نے کہا ہے میں ضرور ہی تیرے ساتھ، ہاں جی بولیے، تیرے ساتھ رہوں گا. ضرور ہی تیرے ساتھ رہوں. یسوع نے کہا میں زمین دنیا کی انتہا تک، اب سے ہمیشہ تک تمہارے ساتھ. یسوع جھوٹا ہے تو پھر یقین کیوں نہیں کرتے کہ تاڑے نال ہی رہے گا؟ نال ہے. سچا ہے؟ یقین کیجیے. آمین. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے، دعا کریں گے. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. میں انکریج کروں گا ہم تمام دیکھنے والوں کو جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں یا جو ہمیں بعد میں دیکھیں گے، اور جو ہمارے یہاں پر موجود حاضر جماعت ہے، ہم سب اپنے لیے
خدا حضور شکر کرے. وہ کہتا ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں جب میں اپنی بناوٹ بڑی حیرت کیا پئیں گے بلکہ اپنا آپ خداوند کو دے دیجئے. اسے ہم سے زیادہ ہماری فکر ہے, وہ ہم سے زیادہ اچھا ہمارے لیے سوچ سکتا ہے, وہ زیادہ اچھا پلان کر سکتا ہے اور زیادہ اچھا پرووائڈ کر سکتا ہے. اس لیے آئے ہم اس کے سامنے جھکے. پریز دی لارڈ. آسمانی زندہ خدا تیری شکر گزاری, تیری شکر گزاری, تیری تعریف, کیونکہ تو بھلا ہے, تو ہمارے لیے اچھا سوچتا ہے. تیرے ارادے, تیرے خیال ہمارے لیے اچھے ہیں. تو نے اگر ہمیں بنایا ہے تو تو نے اس لیے نہیں بنایا تھا, تو نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم گناہ کے اندر دم توڑ دیں. تو نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم مارے پھریں, ہم غریبی کے اندر رہیں, ہم مفلوجوں کی طرح زندگی گزاریں. بلکہ جب تو نے ہمیں بنایا تو ہمارے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے, تو اچھا پلان کرتا ہے. سو آج توفیق بخش دے کہ ہم تیرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں, ہم تیرے منصوبوں کی طرف دیکھنا شروع کریں, ہم تیرے ہاتھ کو تھام لیں, ہم اس ایمان میں آگے بڑھیں کہ ضرور ہی تو ہمارے ساتھ موجود رہے گا, تو ہم سے دستبردار نہیں ہوگا, تو ہمیں ہم اس وقت بھرپور کھائیں گے, ہم زندہ رہیں گے, ہم سلامت رہیں گے. کوئی وبا تیرے لوگوں کو چھو نہیں پائے گی, کوئی بیماری تیرے لوگوں کے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوگی, کیونکہ تیری نجات, تیری رہائی, تیری شفا تیرے لوگوں کی زندگیوں کے اندر کام کرتی ہے. پریز دی لارڈ. سو میں تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں, اور آج اسی کلام کو, اسی مسح کو تیرے لوگوں کے بچہ تیرے لہو سے, تیری حضوری سے لبریز ہو کر اٹھے, اور ہم اور ہم کیسے رہیں گے, بڑھتے چلے جائیں گے, یسوع میں آگے بڑھیں گے, کیونکہ تو زمین کی انتہا, ہر تنہائی, ہر اندھیرے میں ہمارے ساتھ موجود ہے. خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی گزر ہو, ہم کسی وبا سے نہیں ڈریں گے. حالات یسوع کے نام سے تبدیل ہوں, بیماریاں جاتی رہیں, یسوع کے نام سے جو اس وقت دمانی کے اندر آج یسوع جو کرائسٹ ہے, جب تک یہ وبا رہے, تیرے لوگوں کے گھروں سے خوراک نہیں لے پائے, تیرے لوگ بیمار نہیں ہوں, تیرے لوگ مصیبت کا سامنا کریں, اور وبا میں سے پریشانیوں سے گواہی دیں کہ خدا زندہ ہے. جائیں
آج کی برکت ہمارے ساتھ رہے اور یوں ہی جاری و ساری رہے اور توفیق بخش اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں. یہ کلام بہت سی زندگیوں کے لیے برکت کا باعث ہو. یہاں پر بیٹھی ایک زندگی کے لیے باعث ہو. تیرے شکر گزار ہیں تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ کی اس کی رفاقت ہمیشہ آپ سب کے ساتھ رہے. خدا بیٹے اور روح القدس کے نام میں والوں کی ہر صبح 8 بجے ہم ایک لائیو سروس کرتے ہیں کے پیج کو لائک کر کے جڑ سکتے ہیں یا یوٹیوب کے ذریعے پاسٹر انیس جاوید چینل یوٹیوب ضرور